اگر واقعہ معراج بطور خواب حضور نے بیان کیا ہوتا تو کوئی مرتد ہوتا؟ بس یہ بات ختم ہو گئی. ہوتا کوئی مرتد؟ خواب کو نہ ماننے میں کیا امر مانے تھا؟ اگر سناتے کہ میں نے خواب میں معراج کیا ہے تو ضرورت تھی کسی کو مرتد ہونے کی؟ نہیں. تو مرتد کیوں ہوئے؟ حضور نے فرمایا یہ سارا سفر رات کے لمحے میں بیداری میں کیا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی. جنہوں نے سمجھ پہ تولا مرتد ہو گئے. تو دو گروہ ہو گئے، کچھ سمجھ پہ تولنے والے، کچھ عشق پہ تولنے والے. جنہوں نے سمجھ پہ پرکھا، بات چونکہ خواب کی ہو نہیں رہی تھی. تو دیکھیے بھائی صحیح معلومات کس کو ہے، کس کو تھی کہ حضور نے معراج کا ذکر خواب کی شکل میں کیا یا بیداری کا؟ جو براہ راست سن رہے تھے انہیں صحیح خبر تھی یا 1400 سال بعد آج کے مولویوں کو خبر ہے؟ بولیے نا. آج کے مولویوں کو زیادہ معلومات ہیں کہ حضور نے خواب بیان کیا یا بیداری، یا جو براہ راست حرم مکہ میں حرم کعبہ میں سن رہے تھے انہیں زیادہ خبر تھی؟ بولیے. ان کو خبر تھی جو خود سن رہے تھے. اس لیے جنہوں نے عقل سے کام لیا مرتد، کیونکہ جان رہے تھے کہ خواب ہوتا تو مان لیتے. مرتد اس لیے ہوئے کہ بیداری کی بات. تو عقل والے مارے گئے، عشق والے بچ گئے. اور کیا ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کئی کفار کا گروہ بن کر دورہ صبح سویرے سیدنا ابوبکر صدیق کی کنڈی کھٹکھٹا دی. دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور جا کے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیغمبر نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں تک معراج پر ہو کے واپس آ گیا. آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات سفر معراج پر گیا اور آ گیا. اب خاص میرے جملے پہ توجہ کریں، امام قرطبی کو اٹھا لیں، دیگر کتب میں بھی مگر قرطبی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا انتم تکذبون علیہ. اب الفاظ پر غور کرتے چلے آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات تو یہ کی سن کر فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو. یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا انتم تکذبون، تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو کبھی نہ کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ عالم بیداری کا بیان ہو رہا تھا، اس لیے کہا انتم تکذبون علیہ، جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا کافروں نے؟ یا ابا بکر ہاں ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ، جاؤ کانوں سے سن لو، وہ مسجد میں ابھی بھی بیٹھے یہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہاں ہوا جالس فی المسجد یحدث اصحابہ، جاؤ مسجد میں بیٹھے وہ ابھی بتا رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا یحدث اصحابہ الان، اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نعم ہوا یحدث، بیان کر رہے ہیں. فرمایا واللہ لو قال ہکذا صدق. پہلے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے نہیں کہا ہوگا. بات عجیب تھی نا. اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ جملے نہ بولتے. جب انہوں نے کہا نہیں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جا کے اپنے کانوں سے سن لو. ابو بکر صدیق نے کہا واللہ لو قال ہکذا صدق، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. اس پر کفار بولے میں مکالمہ بتا رہا ہوں جو سیدنا صدیق ابوبکر کے دروازے پر کھڑے کھڑے کافروں میں اور سیدنا ابوبکر صدیق کے درمیان میں وہ مکالمہ سنا رہا. جب یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یا ابا بکر حال انت تصدقہ بغیر ان تسمع منہ، اے ابو بکر تم نے جا کے ان کو سنا ہی نہیں اور سنے بغیر ہی کھڑے ہو کے تصدیق کر رہے ہو.
انت تصدقہ بغیر ان تسمع، بغیر سنے یہی کھڑے تصدیق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ انا اصدقہ باعجب منھا، خدا کی قسم یہ معراج کی بات ہے، میں نے تو اس سے بھی عجیب تر باتیں مصطفیٰ سے سن کے تصدیق کر دی۔ ہم نے تو اس سے بھی عجیب باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی عجیب باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو مصطفیٰ کا آسمانوں اور لا مکان تک جانا اور آنا ہے، اس کی تصدیق پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، ہم نے تو بغیر دیکھے مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان لیا ہے۔ اس نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا مصطفیٰ ہاں، اس نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ایک، ہم نے تو خدا کا ہونا مان لیا ہے، اس حبیب کے کہے پر تو یہ باتیں تو چھوٹی باتیں ہیں۔ جب یہ مکالمہ ہو گیا تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور مسجد حرام میں پہنچے۔ آقا علیہ السلام مجلس میں واقعہ بیان فرما رہے تھے، جا کے بیٹھ گئے، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سنائیں، معراج کا واقعہ مجھے بھی سنائیں۔ پھر حضور بتاتے تھے، ایک ایک جملہ سن کے کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ پھر سنتے تھے صدقت یا رسول اللہ، پھر اگلی بات سنتے صدقت یا رسول اللہ۔ جب بیان مکمل ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت الصدیق اليوم، ابو بکر آج تو ابو بکر نہیں رہا، صدیق ہو گیا۔ تو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو صدیق ماننے والوں یہ بھی جان لو کہ صدیق بنے کیسے، یہ بھی تو جان لو کہ وہ صدیق اکبر بنے کیسے۔ وہ حضور کے بیداری کے معراج پر بن سنے تصدیق کر کے صدیق ہو گئے۔ تو یہ میں تفسیر کی سبحان کی، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو لے گئی۔ اب پھر لے گئی کہاں سے کہاں تک؟ اس آیت کریمہ میں سفر کے 3 حصے بیان کیے گئے۔ کتنے حصے؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب ایک بڑی خاص بات ہے، اس آیت کریمہ پر ایک اور اینگل سے توجہ کریں، ایک نئی جہت سمجھا رہا ہوں، نئی جہت۔ اس آیت کریمہ میں جو انداز خطاب ہے وہ 3 بار بدلا ہے، صیغے خطاب کے بولیے 3 بار بدلے۔ ابتدا کیا صیغہ غائب، ابتدا ہوئی صیغہ غائب سے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، نہیں فرمایا کہ پاک ہیں ہم یا پاک ہوں میں، نہیں، کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اسرا، اسرا کا فاعل پھر الف اللہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب مکرم اور عبد مکرم کو مسجد حرام سے اقصی تک۔ اتنے حصے میں صیغہ غائب، سمجھ آ گئی؟ اب کبھی ایسا نہیں ہوتا اگر بات شروع کی جائے غائب کے صیغے میں تو وہی چلتا ہے، حاضر متکلم، حاضر میں ہو مخاطب ہو متکلم ہو، جس صیغے میں بات ہو اسی میں جملہ مکمل کرتے ہیں۔ تو ابتدا کی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں تک پہنچ کر یکایک انداز خطاب بدل دیا، یکایک فرمایا مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک کر دیا ہے۔ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ بات شروع کی پاک ہے، یوں نہیں کہا کہ پاک ہیں ہم جو لے گئے، نہ، فرمایا پاک ہے وہ جو لے گیا مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ تو پہلے وہ تھا، اب ہم ہو گئے۔ بات شروع کی وہ سے،
بات شروع کی وہ